السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں رامین سید، اور میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہے وہ ہیں چیئرمین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن قمر الاسلام راجہ صاحب۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جس کی تشکیل 2004 میں ہوئی، پنجاب کا خود مختار ادارہ ہے، اور اگر اس کے مقصد کی بات کی جائے تو مقصد اس کا کچھ یوں ہے کہ معاشرتی وسائل کی کمی کا شکار ان افراد کے بچوں کو تعلیم کی مفت اور معیاری فراہمی یقینی بناتا ہے، جو کہ تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے یا پبلک سیکٹرز میں بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن ان کو وہ تعلیم کا معیار ملتا نہیں ہے۔ میرے ساتھ آج چیئرمین موجود ہیں، تو ہم ان سے جانیں گے پیف کے مقاصد کے بارے میں، اور ان سے جانیں گے کہ کن منصوبوں کے تحت یہ کام کرے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام، میں مشکور ہوں اردو پوائنٹ کا کہ انہوں نے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور تعلیم کے جو شعبہ ہے اس پہ بھی کوئی آج بات کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا۔ بہت شکریہ سر، بلکہ یہ ہمارا جو ہے وہ ایک آنر ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آج موجود ہیں۔ اچھا، انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پیف کب قائم ہوئی؟ 2004 میں ہوئی، لیکن کیا مقاصد تھے اس کے پیچھے، اور اب یہ کن منصوبوں کے تحت کام کر رہی ہے؟ پیف دراصل تو 1991 میں پہلے بنی تھی، لیکن وہ اس کے مقصد اور تھے۔ وہ برک اینڈ مورٹر یعنی بلڈنگز اور پرائیویٹ سیکٹر کو اسٹرینگتھن کرتی تھی ان فارم آف لونز، لیکن 2004 میں اس کو ری اسٹرکچر کیا گیا ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے، اور اس کا پھر طریقہ کار یہ اڈاپٹ کیا گیا کہ وداؤٹ گوئنگ انٹو برک اینڈ مورٹر ہم نے بچوں کی جو ایکچوئل ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہے اس میں رول ادا کرنا ہے۔ اس کو میں سمجھاؤں گا ایسے کہ پیف کا رول وہ ہے کہ جو ایک بچے کے والد کا ہوتا ہے، والدین کا۔ ہم پرائیویٹ سکولز کا انتخاب کرتے ہیں اور وہاں پر بچوں کو بھیجتے ہیں، اور ان کی فیس اور کتابوں کا خرچہ برداشت کرتے ہیں، اور اس سکول پہ ایک نظر رکھتے ہیں کوالٹی کی شکل میں۔ ہر سال QAT ٹیسٹ ہوتے ہیں ان سکولوں کے، اور جو سکول 75% رزلٹ نہیں دے سکتا اس کو ہم ڈی ایسوسیٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوالٹی وائز بھی ایک ایشورنس ہے، اور آسان ایک سہل نسخہ ہے تعلیمی ڈیولپمنٹ پنجاب کی کا۔ اور اس وقت 28 لاکھ کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ پیف کے بجٹ سے پنجاب میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں سے کوئی تقریباً 68% جو ہیں وہ سدرن پنجاب کے ہیں، کوئی 24% جو ہیں وہ سینٹرل پنجاب کے ہیں، اور کوئی 9% کے لگ بھگ جو ہیں وہ نارتھ پنجاب کے ہیں۔ اس لیے پری ڈومیننٹلی جو پیف کا جو ایریا آف رسپانسبلٹی یا ایریا آف ایکشن ہے وہ سدرن پنجاب ہے، جہاں پر کہ ڈپرائیویشن یا جو ان کا ڈس ایڈوانٹیج لوگ ہیں وہ ان کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے، اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور معاشی جو ان کے حالات ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ اچھا، اس کا فوکس زیادہ تر آپ نے بتایا سردن ایریاز میں ہے، تو شہروں میں زیادہ ہے یا دیہاتوں کے بچوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں؟ ہمارے زیادہ اسکول دیہاتوں میں اور دور دراز دیہاتوں میں۔ ہمارا جو نیو اسکول پروگرام ہے وہ تو صرف کیٹر ہی ان علاقوں میں کرتا ہے جہاں پر کہ چند کلومیٹر کے ایریا میں کوئی گورنمنٹ کا یا پیف کا اسکول نہیں ہوتا، تو اس لیے زیادہ مشکل علاقوں میں اور جہاں پر کہ بچوں کو تعلیم یا ان کے والدین استطاعت نہیں رکھتے ان بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں بھیجنے کی، تو وہاں پہ ہمارا جو ایریا ہے۔ اور یہ کوالٹی میں اس وقت یہ ایک اسٹیبلش بات ہے کہ چاہے آپ پیک کا رزلٹ لیں، چاہے آپ QAT لیں، آپ دنیا بھر میں جتنے بھی ادارے انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں وہ بھی اپنی رپورٹس میں، اور یہ پیف دنیا کا سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل ہے، یعنی 28 لاکھ 100 سے زیادہ ممالک ہیں جن کی آبادی اتنی نہیں ہے کل۔ اچھا، جو پیف ہے یہ کن منصوبوں کے تحت کام کر رہا ہے؟ کون سے ایسے منصوبے ہیں جو کہ اس کے انڈر آتے ہیں جس پہ یہ فنکشن کرتا ہے؟ پیف کے جو 4 مین کور پروجیکٹس ہیں، جو 4 کور پروگرامز ہیں، باقی سپورٹیو پروگرامز بھی ہیں لیکن کور پروگرامز اس کے 4 ہیں۔ ایک جو ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے وہ فاؤنڈیشن اسسٹڈ سکولز ہیں، اسے FAS بولتے ہیں، کچھ دیہاتوں میں اس کو فاس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی اس میں پڑھنے والے تمام بچے 100% چلڈرن جو ہیں ان کی جو فی ہے وہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ادا کرتی ہے، اور اس کے تحت کوئی تقریباً 18 لاکھ کے لگ بھگ جو بچے ہیں وہ اس FAS پروگرام کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر ہمارا ایک اور پروگرام ہے جو سب سے انٹرسٹنگ بھی ہے، سب سے پاپولر بھی ہے، اور دنیا اس پہ بڑی دلچسپی لیتی ہے، وہ ہمارا ایجوکیشن واؤچر اسکیم ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ہاؤس ہولڈ سرویز کے ذریعے تعین کیا جاتا ہے کہ کون سے بچے ہیں جو کہ کسی صورت معاشی وسائل کی کمی کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے، ان بچوں کو ہم واؤچر ایشو کرتے ہیں۔ پیسے ہم اس لیے نہیں دے سکتے اس اپریہنشن کے تحت کہ کیش پیسے دیں گے تو ہو سکتا ہے والدین انہیں کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر دیں،
تو ہم ان کو واؤچر ایشو کرتے ہیں جو سالانہ بنیادوں پہ 6 ماہی ہوتے ہیں، 6 مہینے کے، یا کبھی سال کے بھی اکٹھے ایشو کر دیتے ہیں. اس واؤچر بیسیکلی اٹ از اے فارم آف اے بلینک چیک. تو وہ اس علاقے میں جو اسکول ہم نے ادروائز اپنے پینل پہ لیے ہوتے ہیں وہ پیرنٹس ان بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجتے ہیں اور فیس کی جگہ وہ واؤچر ان اسکولوں میں دیتے ہیں اور وہ اسکول پھر ان واؤچرز کو ری ایمبرس کرا لیتا ہے پیف سے. ہم اس واؤچر کے عوض اس کو کیش اماؤنٹ دے دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے، تھوڑا ڈیفیکلٹ بھی ماڈل ہے، کیونکہ پہلے بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر اسکول آئیڈینٹیفائی کر کے پینل میں لینا، پھر ان بچوں وہ دے آر ایٹ لبرٹی کہ وہ اگر ایک اسکول میں مطمئن نہیں ہے تو وہ دوسرے اسکول جا سکتے ہیں اپنا واچر لے کے اور وہ دوسرا اسکول ری ایمبرس کر دے گا. تیسرا ہمارا پروگرام ہے نیو اسکول پروگرام. یہ ہمارا موسٹ چیلنجنگ پروگرام ہے جس کے تحت ہم ان دور دراز اسکولوں میں علاقوں میں اسکول اسٹیبلش کرتے ہیں جہاں پر اسکولز دستیاب نہیں ہیں، گورنمنٹ اسکول نہیں ہے یا پیف اسکول نہیں ہے. اور یہ ابھی ہماری اس وقت جو ہم گوگل میپنگ کے ذریعے GIS ہماری ٹیمز آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں وہ ایریاز، چونکہ ہمارے اپنے اسکول بھی ہمارے میپس پہ ان کی ساری ہمارے پاس موجود ہے تفصیل، اور ہمارے گورنمنٹ کے اسکول بھی میپس پہ. تو ہماری جو GIS ٹیم ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے ان ایریاز کو جہاں پر کہ گیپس ہیں، اسکولز نہیں ہیں فری ایجوکیشن والے. تو پھر ہم ان اسکولوں میں ان علاقوں میں اسکول کھولتے ہیں اور یہ ہمارا نیو اسکول پروگرام ہے جس کے تحت ہم نے 2700 اسکول اس اکیڈیمک ایئر کے دوران کھولنے تھے، جس میں سے 850 جو ہیں وہ کھل چکے ہیں اپریل میں، اور کچھ اتنی ہی تعداد سپٹمبر میں کھلے گی، اور جو باقی تیسرا حصہ ہوگا وہ مارچ میں کھلے گا. تو یہ ہمارا جو ہے یہ اس وقت جو زیادہ میجر انرولمنٹ اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو ہم اسکولوں میں لا رہے ہیں وہ تھرو ہمارا نیو اسکول پروگرام ہے. چوتھا ہمارا جو پروگرام تھا وہ تھا جو کہ گورنمنٹ کے اسکول جو لوئسٹ پرفارمر اسکول تھے حکومت کے، پنجاب حکومت کے اس وقت 53,000 اسکول تھے پنجاب میں، جس میں سے 5,000 جو لوئسٹ پرفارمرز تھے، روٹن چیریز تھیں آف دی باسکٹ آف اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. اور ان اسکولوں کو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان کو گورنمنٹ نے ہمارے حوالے کیے. ہم نے تھرو اے کمپٹیٹیو پروسیس، ٹرانسپیرنٹ کمپٹیٹیو پروسیس پنجاب میں ان کو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز، ڈفرینٹ انڈیویجولز، ڈفرینٹ پرائیویٹ اسکول اونرز، ڈفرینٹ CSOs، ڈفرینٹ چینز، ایک کمپٹیٹیو اور ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے انہوں نے اپلائی کیا. ہم نے ان کو سلیکٹ کر کے ان کو آؤٹ سورس کیا. اب اس میں پڑھنے والے بچوں کی فیس ہم ادا کر رہے ہیں ان اداروں کو، اور وہ ادارے پابند ہیں اس کوالٹی کی تعلیم دینے کے جو ادروائز پیف کا خاصہ ہے، پیف کا تو رائے امتیاز ہے. اور وہ 1 سال کے اندر اس میں ایک عجیب، آپ سمجھیں گے کہ ایک امیزنگ سکسیس سٹوری ہے یہ دنیا میں اس وقت. تو اب کیس اسٹڈی بن چکی ہے کہ جو 0% رزلٹ والے اسکول تھے صرف 1 سال پہلے، نہ صرف ان کی انرولمنٹ جو ہے وہ 3 گنا تقریباً ہو گئی ہے، بلکہ ان کا جو رزلٹ 0% تھا، جو کہ رزلٹ کو امپروو کرنا ایک بہت ڈیفیکلٹ چیز ہے، انرولمنٹ تو آفٹر آل ایک میکینیکل پروسیس ہے، تو وہ رزلٹ ایوریج 70% پہ آ گئے 1 سال کے اندر. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے لیے، پاکستان کے لیے بھی اور فخر کی بات ہے. اور دنیا پوری میں اتنی بڑی تعداد میں پبلک سیکٹر سے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جو مراجعت ہے وہ کبھی نہیں ہوئی. اس کے بعد جو سیکنڈ لارجسٹ شاید ہے وہ کوئی 14 اسکول ہیں کسی ملک نے کیے. تو 5,000 اسکولوں کا 4,500 اسکولوں کا ٹرانسفارمیشن کرنا، اس کو بغیر کسی ایک انگلی نہیں اٹھی اس پروسیس کے تحت لوگوں کے حوالے کرنا، پھر اس کا رزلٹ دینا، اس کی مانیٹرنگ کرنا، یہ ایک پیف کا اس زمانے کا اور اس صدی کا ایک بہت بڑا پیف کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک ٹارگٹ اچیو کیا اور قابل فخر ہے تمام پیف کی ٹیم کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر، چولستان پروگرام جو ہے آپ کا وہ کافی مشہور بھی ہے، کافی اس پہ ڈاکیومنٹریز بھی بنی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. یہ ہمارے بیسیکلی نیو اسکول پروگرام کا جو موسٹ ایک ڈیفیکلٹ اور چیلنجنگ پورشن ہے کہ پہلے ہم نے 75 اسکول وہاں پہ کمیونٹی اسکولز ہم نے چلائے، جس میں اس وقت کوئی تقریباً 7,000 سے زیادہ بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اس میں دلچسپ بات چولستان کے ان 75 اسکولوں میں یہ ہے کہ کسی جگہ پنجاب کے کسی حصے میں، کسی کمپوننٹ میں ہماری بچیوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے. ہماری جو جینڈر پیرٹی ہے تقریباً برابر ہے، 45-55 ہے، لیکن کسی کمپوننٹ میں بچیوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے سوائے پیف کے اپنا چولستان کے اس 75 کے کمپوننٹ میں. یہاں پہ لڑکیاں جو ہیں تقریباً کوئی
55% ہیں اور لڑکے 45% ہیں، بلکہ لڑکیاں 60% ہیں. تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو اس نظریے کی اور اس تصور کی نفی کرتی ہے کہ شاید بیکورڈ ایریاز میں لوگ بچیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے. یہ ایک فگرز ہیں اور یہ سکولز ہمارے موجود ہیں. اس کے بعد ہم نے 2014 میں ڈیپ ڈیزرٹ میں گیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ جو نومیڈک پاپولیشن ہے، چونکہ چولستان کے لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ ہے لائف سٹاک، وہ اپنا گائیں مویشی بھینسیں، زیادہ گائے اونٹ بھیڑ بکریاں وہ پالتے ہیں. اور چونکہ وہاں پہ پانی ہی ان کا ڈٹرمننٹ ہے، پانی زندگی ہے، تو وہ جو ان کے ٹیمپریری پونڈز ہوتے ہیں جو بارش سے بھرے جاتے ہیں انہیں ٹوبا کہتے ہیں. تو ونس جب وہ ٹوبا خشک ہوتا ہے تو دے موو فرام ٹو اندر پلیس. تو اس کے ساتھ وہ لگاتار دے آر آن دا موو. تو وہاں پر ہر کمیونٹی میں کہیں پہ 40 کہیں پہ 50 کہیں پہ 30 بچے تھے. دے ور ٹوٹلی دیر واز نو کانسیپٹ آف ایجوکیشن. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی ایجوکیشن کا یعنی اسکول کا نام انہوں نے شاید ضرور سنا ہوا تھا. تو اس کے لیے پھر ہم نے 10 جو موبائل یا ٹوبا سکولز کھولے. وہ موبائل ان دا سینس یہ تھے کہ ڈیزرٹ کے اندر چونکہ پڑھا لکھا بندہ تو تھا نہیں، جو پڑھتا ہے وہ شہر آ جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے پھر جو سیٹلڈ ایریاز تھے پیریفری میں وہاں سے ٹیچرز ہائر کیے، انہیں ٹرانسپورٹ دی. تو وہ ٹیچر ڈیلی 30 40 50 کلومیٹر 20 سفر کر کے نیئرسٹ سیٹلڈ گاؤں سے وہاں جاتا ہے اور اس آبادی کے پاس بیٹھ کے دن کو پڑھاتا ہے ان کو اور پھر وہ واپس آ جاتا ہے. تو جب وہاں پہ پانی سوکھتا ہے اس ٹوبے پہ اور وہ کمیونٹی موو کرتی ہے فرام ون ٹوبا، ہو سکتا ہے 10 میل دور دوسرے پہ جاتی ہے جہاں پر پانی ہوتا ہے، تو نیکسٹ ڈے ٹیچر وہاں جانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اس سینس میں موبائل ہے کہ دس اسکول مووز ود دا کمیونٹی. تو وہ پچھلے سال جب ہم نے کھولے تھے، اب ان کو 1.5 سال ہو گئے، تو اب وہاں پہ ان کی بڑی اچھی ایک پروگرس جا رہی ہے. 40 50 35 بچے ایک جگہ پہ پڑھ رہے ہیں اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک حق تھا، تعلیم حکومت کا یہ فرض تھا دینا، تو ہم وہاں تک پہنچے ہیں. 30 سائٹس ہم نے اور آئیڈینٹیفائی کی ہیں جہاں پر ایسی بستیاں موجود ہیں. تو ان 30 سائٹس میں ہم اس دفعہ ابھی اگلے 2-3 مہینوں میں وہ ان کی چلی گئی ہے ایڈورٹیزمنٹ. تو اس کے لیے ہم نے وہاں کے لوکل ٹیچرز کا انتخاب بھی کر لی. اس پروسیس کے بعد وہ 30 اور سائٹس میں ڈیزرٹ کے اندر جو اسکول ہیں وہ اگلے 2 مہینے کے اندر انشاءاللہ کھل جائیں گے. بہت زبردست بات. بلکہ پیف کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ چولستان جیسے علاقے، اتنا بیکورڈ علاقہ جہاں پہ لوگوں کو تعلیم کا، اسکول کا مطلب ہے ہی نہیں، آئیڈیا بھی نہیں ہے اور پھر ان کے اندر ارج بھی نہیں ہوتی، وہاں پہ جا کے تعلیم اگر آپ انڈیوس کروا رہے ہیں بچوں کو اور ماں باپ کو ارج کر رہے ہیں کہ وہ پڑھائیں بچوں کو، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. پیف کے جو 4 کور پروگرامز ہیں، اس کے ساتھ اس کے سپورٹ پروگرامز بھی ہیں. مثلا ہم جو QAT لیتے ہیں، اور یہ دنیا کا اگین سب سے بڑا امتحان ہے کہ ہمارا QAT، جو کہ ہر اسکول کی سائٹ پہ کنڈکٹ ہوتا ہے. ویسے جو عام امتحان ہے آپ کا تجربہ یہ ہوگا کہ وہ سینٹر بنتے ہیں اور مختلف بچے اسکولوں کے وہاں آتے ہیں. تو نہیں، ہمارا QAT جو ہے وہ کنڈکٹ ہوتا ہے ایٹ ایچ اینڈ ایوری سائٹ ویئر دا چائلڈ اسٹڈیز. تو 12,000 اسکولوں میں پنجاب صوبے پورے میں وہاں پہ جا کے کرنا یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے. اور وہ ہمارا ADU ڈپارٹمنٹ، اکیڈیمک ڈیولپمنٹ یونٹ، جو پیپر بناتا ہے اور وہ جو وہاں پہ جا کے اس کا امتحان لیتا ہے وہ کرتے ہیں. اور یہ تھرو تھرڈ پارٹیز ہوتا ہے. ہم کبھی NTS کو ہائر کرتے ہیں، کبھی دیگر پارٹیز کو، اور وہ جا کے وہ امتحان لیتے ہیں، ہم اس کو اوور سی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ کمپائل ہوتا ہے اور اس پہ چلتے ہیں. دوسرا ہمارا ایک مانیٹرنگ ہے، مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن، جو کہ ان اسکولوں میں دیکھتا ہے جا کے، اور وہ انڈیپینڈنٹ آف آل ڈپارٹمنٹس ہوتا ہے. وہ کسی کے ان ڈپارٹمنٹس کے ماتحت نہیں ہوتا. وہ ایک قسم کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہے جو یہ دیکھتے ہیں کہ آیا ان بچوں کو وہاں پر واش روم بچوں کی تعداد کے مطابق ہیں، ڈرنکنگ واٹر پوائنٹس پورے ہیں، کہیں ملٹی گریڈنگ تو نہیں ہے، کہیں یہ تو نہیں کہ ایک جماعت میں ایک کمرے میں 2 کلاسیں بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں یہ تو نہیں کہ ایک ٹیچر 2 کلاسوں کو پڑھا رہا ہے. تو یہ ان چیزوں کو انشور کرتا ہے. اور ایک ہمارا اور ڈپارٹمنٹ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، وچ میں بی ٹرمڈ ایز بیک بون، وہ ہمارا ٹیچرز ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہے. کہ ہم ان پیف کے ان اسکولوں کو، جو کوئی پرائیویٹ اسکول ہیں جنہیں ہم نے اپنے پینل پہ لیا ہوا ہے، ہم اپنے بچے بھی ادھر بھیجتے ہیں، ہم ان کا ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، لیکن ساتھ ہم ان کی فیکلٹی ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں، ان کے ہیڈ ٹیچرز اور ٹیچرز کی ٹریننگ کراتے ہیں. تو یہ جو ہمارا CPDP ڈپارٹمنٹ ہے، تھرو ماسٹر ٹرینرز یہ ان کی ٹریننگ کنڈکٹ کرتا ہے. اور ٹریننگ کی آپ جو ایک ایگزاسٹونیس ہے
اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ یہ لاکھوں ٹیچرز ہیں، تو یہ 3 سال کے اندر جو ٹریننگ سائیکل ہے وہ پھر دوبارہ ایک دفعہ رپیٹ ہو جاتی ہے. یعنی اٹ مینس کہ ہر سال 1 سال کے اندر 1/3 ٹیچرز کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. ضروری بھی ہے ٹیچرس کی ٹریننگ. جس طرح ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ اسکولس میں بھی اسپیشلی کہ ٹیچرس کو مطلب آ رہے ہوتے ہیں نہیں آ رہے ہوتے. اس کے علاوہ کچھ پرائیویٹ اسکولس بھی چھوٹے چھوٹے جو بنے ہوئے ہیں ان پہ بھی ٹیچرس کو مطلب میٹرک کر کے وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں ٹیچرس وہاں پہ، اور ان کو ٹریننگ نہیں دی گئی ہوتی پراپر. تو یہ بہت زبردست بات ہے اور بہت اچھی بات ہے اگر آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیچرس ٹریننگ پر بھی فوکس کر رہے ہیں. اور یہ ہماری ٹیچرس ٹریننگ کلسٹرز میں ہوتی ہیں، ان جگہوں پہ ہوتی ہیں، کہیں بڑے شہروں میں نہیں ہوتی ان جگہوں پہ. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایز ان کنٹراسٹ ود دیٹ ایگزامز وچ از کنڈکٹیڈ ان ایچ اینڈ ایوری اسکول، ٹیچر ٹریننگ کلسٹرز میں ہوتی ہے. مثلاً 6 یا 8 اسکولوں کا ایک کلسٹر جس کے پاس ایک بڑا کمرہ ٹریننگ کے لیے موجود ہو، تو وہ ارد گرد کے ان اسکولز کے ٹیچرز اس کلسٹر میں آ جاتے ہیں اور وہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارا فائنینس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ بھی ایک بہت ہی بڑا کام کرتا ہے، کیونکہ آپ تصور کریں کہ ہماری جو پیمنٹس جاتی ہیں یہ جاتی ہیں ہر مہینے. یعنی ایک گھر والا اپنے بچے کی فیس جمع کرانے میں بھی 4-6 دن لیٹ ہو جاتا ہے، فی کارڈ اٹھانا، اچھا کال کروں گا. تو یہ 28 لاکھ بچوں کی فی ہر مہینے کی 10 تاریخ تک ان اسکولوں میں پہنچانا، یہ ہمارے فائنینس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ آپ یعنی 24-25 ارب کے بجٹ کو 550 اور 650 روپے کی فریگمنٹس میں تقسیم کر کے اور وہاں پہ پہنچانا. یہ زبان سے کہنا شاید بات بڑی آسان ہے، اور پیف کو یہ اعزاز حاصل ہے. پچھلے 3 سالوں سے ہماری جہاں پر یوٹیلائزیشن ایک بہت بڑا ایک پرابلم بن کے سامنے آتا ہے اداروں کے لیے، پیف اپنے بجٹ کو 100% یوٹیلائز کرتی ہے. یعنی ابھی جون میں ہمارے پاس جتنا بجٹ ہم نے پچھلے جون میں لیا تھا، اس کی جو جس حساب میں پلاننگ کی تھی وہ ٹارگٹ سارے اچیو کر کے، اور وہ بجٹ ہم 30 جون کو ٹوٹل ختم کر کے اور پھر اگلے بجٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بجٹ کو پرفارمنس کی بیس پہ پچھلے 3 سالوں میں یہ 3 گنا ہوا ہے. غالباً واحد محکمہ ہے جس کے بجٹ 3 سالوں میں 3 ٹائمز ہوا ہے، ورنہ کہیں 10% اضافہ کسی بجٹ میں ہوتا ہے، کسی میں 15%. پھر ایک پیف کی ایک اور یونیک ہے قابل فخر بات کہ جو اکانومی ہوتی ہے، جو ٹرو ویلیو فار منی، کہ جو ایک ادارہ ایک سرکار کے پیسوں کو خرچ کر رہا ہے تو وہ کتنا ایفیشینٹلی خرچ کر رہا ہے. تو اکانومی ہماری پیف کی یہ ہے کہ جو سرکاری اسکولوں کا پر چائلڈ کاسٹ ہے پر منتھ، اس سے ہم 40% پہ ان سے ڈبل کوالٹی پہ دیتے ہیں. یعنی وہ تو رزلٹ سے پتہ چلتا ہے کہ پیف کی کوالٹی، پیف کے رزلٹس ٹاپ آف دی لسٹ ہوتے ہیں، نہ صرف سرکاری اسکولوں سے اوپر بلکہ جو پرائیویٹ عام اسکولز ہیں ان سے بھی اوپر کوالٹی وائز، اور اکانومی وائز 40%. اور پیف کی جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے، یہ جو ایک ہر محکمہ اپنے آپ پہ بھی خرچ کرتا ہے، جس میں بلڈنگ، تنخواہیں، ٹرانسپورٹ، ان کے ٹی ایس، یہ دنیا میں جو گڈ پریکٹسز ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ جی جو ادارہ 10% اپنے آپ پہ خرچ کرتا ہے، اس کو دنیا میں ایک بہت اچھی پریکٹس سمجھی جاتی ہے. کوئی بینک ہے جو 10% اپنے ہیومن ریسورس، تنخواہیں ان پہ خرچ کرتا ہے اور 90% سپوز اپنے کام پہ کرتا ہے. لیکن یہاں پہ بہت سے ادارے ایسے موجود ہوں گے دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی جو 60-70% اپنے آپ پہ خرچ کرتے ہیں اور 20-30% اس پرپز پہ کرتے ہیں. تو کرپشن ضروری نہیں نیسیسریلی، لیکن جو انیفیشنسی یا اپنا جو ایک امبریلا ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو، اس کو ان نیسیسریلی اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ جو وہ بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن پیف میں کو اگین وہ جو 10% کا میں نے آپ کو انٹرنیشنل کرائٹیریا بتایا، پیف کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بجٹ میں سامنے آپ تنخواہیں اور یہ ساری چیزیں جمع کریں تو اٹس جسٹ 4%. یہ اس کی جو ہے ایک خصوصیت ہے اکانومی وائز کہ یہ بیسٹ ویلیو فار منی جو کہ ایک نیشنل ایکسچیکر سے پیسے خرچ ہوتے ہیں، کوالٹی میں بھی ٹاپ، اکانومی میں بھی ٹاپ، اور اپنی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ جسٹ نیگلیجبل 4% آف دیٹ. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ پبلک اسکولز جو ہے وہ پیف کو دیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے، ان سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے شاید، تو اس کی ایک تو وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی نیگلیجبلٹی کا مظاہرہ کر رہی تھی کہ ان سے سنبھالے نہیں گئے اسکولز، اور پھر اب جب پیف کے پاس آئے تو پیف نے کیا 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 اور اب کیا نتائج آپ نے دیکھے، کیا بہتری دیکھی آپ نے؟ دیکھیں، پنجاب کے پرابلمز یا پنجاب کو
سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سائز کا اندازہ رکھا جائے. پنجاب کی آبادی اتنی ہے کہ ہیڈ پنجاب بین اے کنٹری اٹ وڈ ہیو بین 12th لارجسٹ کنٹری. صرف 11 ملک اس سے بڑے ہیں آبادی کے پوائنٹ آف ویو سے. یعنی پرابلم کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ 53,000 یہ دنیا کا اگین سب سے بڑا ایجوکیشن سسٹم ہے پبلک سیکٹر میں. 53,000 اسکول کوئی ایک ادارہ دنیا پوری میں کہیں نہیں چلا رہا. تو 53,000 اسکولس تھے ہمارے پاس اور اس میں سے کچھ وہ تھے کہ جو پرفارمنس میں ورس تھے. تو گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا کہ کوئی خدا نخواستہ اپنی ذمہ داری سے وہ انہوں نے کوئی بھاگنے کی کوشش کیا, فرار نہیں کیا. انہوں نے ایک اسٹریٹجی کی چینج تھی. اسٹریٹجی یہ تھی کہ آپ فرض کیا آپ نے کسی کو کھانا کھلانا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کچن اسٹیبلش کریں, پھر وہاں کوک رکھیں, پھر پکائیں, پھر کھلائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے کوالٹی کے ہوٹل کے ساتھ کوالٹی کا ایک کانٹریکٹ کریں اور اس کی پیمنٹ آپ کر دیں. یعنی کھانا دونوں صورتوں میں فری ہے. تو یہ ایک چینج آف اسٹریٹجی تھی کہ وہ جو اسکول تھے 5,000 جو لوئسٹ پرفارمرز تھے ان ٹرمز آف کوالٹی اینڈ ان ٹرمز آف انرولمنٹ. کوالٹی مینس کہ جو پہلے 1,000 اسکول ہمیں دیے گئے پچھلے سال اپریل میں, ان کا رزلٹ جو پیک کا تھا پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کا گورنمنٹ کا وہ 0% تھا. یعنی 5ویں میں جو بچے 20 اپیئر ہوئے تو 20 کے 20 فیل تھے. کوالٹی اور انرولمنٹ یہ تھی کہ ان کی انرولمنٹ 35-40 سے بڑھ نہیں رہی تھی ان اسپائٹ آف بیسٹ ایفرٹس. مائٹ بی ڈیو ٹو دا ریزن دیٹ دا ٹیچرز ورکنگ دیر ور ناٹ رسپانسبل انف اینڈ ور ناٹ ٹیکنگ اونرشپ آف دوز اسکولز مائٹ بی دا کاز. اور ان اسکولس کی لوکیشن شاید اتنے دور دراز تھے کہ وہاں پر ٹیچرز خوشی سے جاتے نہیں تھے اور وہ ٹرانسفر کرا لیتے تھے یا چھٹی لے لیتے تھے, کچھ بھی وجہ تھی. تو وہ جو 1,000 اسکول ہمیں ایک ملے وہ ایک سال کے اندر ان کی نہ صرف کہ انرولمنٹ 3 گنا ہو گئی, ناٹ ڈبل, ناٹ 40%, 3 times 300%. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوئی کہ جو انرولمنٹ تو ایک میکینیکل پروسیس ہے, بڑھ بھی سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوئی کوالٹی وائز کہ 0% رزلٹ کو آپ گیس کریں کتنا بڑھ سکتا ہے ایک سال کے اندر. لیکن وہ تو کوالٹی ہے جو امپارٹ کریں گے تو وہ بچے رزلٹ دیں گے. 10% نہیں, 20% نہیں, ان کا جو ایوریج رزلٹ ہے وہ 70% آیا جسٹ ود دا پیسج آف 1 year. سو گورنمنٹ نے بیسیکلی ایک اسٹریٹجی چینج کی تھی. ابھی بھی تعلیم فری ہے ان لوگوں کے لیے. وہ پرائیویٹائزیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ پارٹی وہاں پہ فیس لے رہی ہے. دیٹ فی از بینگ پیڈ بائی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن وچ از اے گورنمنٹ باڈی فنڈیڈ بائی دا گورنمنٹ آف پنجاب. تو یہ دونوں حوالوں سے اس میں ایک ایسی امپرومنٹ آئی ہے جو فقید المثال ہے. یعنی انرولمنٹ ان 5,000 اسکولوں کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 5,000 اسکولوں کو تھرو ٹرانسپیرنٹ سسٹم پیف نے آؤٹ سورس کیا, آرگنائزیشنز کو دیے, انڈیویجولس کو دیے, لیکن ایک اتنے ٹرانسپیرنٹ اور ویل اسٹیبلشڈ ویل تھاٹ آؤٹ یارڈ سٹکس کے ذریعے کہ کسی جگہ سے یہ انگلی نہیں اٹھی کہ یہ اسکول اس کو کیوں دیا گیا اور اس کو کیوں نہیں دیا گیا. یعنی اس کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا تھا. اور پھر اس کو ہینڈنگ ٹیکنگ اوور. آپ دیکھیں کہ ایک کسی گھر میں کرائے پہ لیتے ہیں تو اس کی جو پنکھا, بلب, یہ وہ چیزیں کتنی مشکل ہوتی ہیں. تو 4,500 اسکولز اکراس پنجاب, دور دراز اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک, ان کو پہلے ہینڈنگ ٹیکنگ اوور پیف نے کی فرام اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. پھر سیکنڈ فیز میں آفٹر دیٹ ٹرانسپیرنٹ پروسیس ان کو ان اداروں کو دی گئیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو چلایا اور ایک سال کے اندر ایسی یعنی ایک امیزنگ رزلٹس کہ 0% سے 70% پہ آ گئے. تو یہ اب دنیا کی اس وقت ایک کیس اسٹڈی بن چکی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اسکولز اتنی کامیابی سے اور اتنے مختصر عرصے میں جو اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب کے لیے اور بالخصوص پیف کی پوری ٹیم کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. سر, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اپنے پارٹنر اسکولوں کا انتخاب کس طرح کرتی ہے اور پھر جو اسکولز ان کے ساتھ الحاق شدہ ہو جاتے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا رول وہی ہے جو ایک والد کا ہوتا ہے, والدہ کا ہوتا ہے یا والدین کا ہوتا ہے. اب جب آپ اندازہ کریں کہ جب کوئی ایک بندہ یا بندی یا پیرنٹس اپنے 2-3 بچوں کو اسکول داخل کرنے کے لیے اپنے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں تو کیا کنسرنز ہوتی ہیں؟ نمبر 1 ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ اسکول ٹھیک ہے, اس کی بلڈنگ سیف ہے, کہیں گر تو نہیں جائے گا, کہیں اس کی چار دیواری ہے یا نہیں ہے, اس میں پینے کا پانی ہے, اس میں بجلی ہے. تو ہم وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں, انفراسٹرکچر, بلڈنگ فٹنس.
اس کے بعد دوسرا جو پیرنٹ کا کنسرن ہوتا ہے کیا اس میں پڑھائی ٹھیک ہو رہی ہے. تو اس کے لیے والد تو خالی سنی سنائی پہ اعتبار کرتا ہے کہ ہاں اس کی پڑھائی ٹھیک ہے, لیکن ہم ایک ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں اس کا QAT پری QAT اس اسکول کا, جو اس کے میں ایگزسٹنگ 10 20 50 100 بچے ہوتے ہیں ان کا, تو اس سے اس کی کوالٹی کا تعین, اور صرف وہی اسکول ہم اپنے پینل پہ لیتے ہیں جو اس کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ میں 67% کا رزلٹ دیتا ہے. اس کے بعد جب ونس یہ دونوں چیزیں یعنی انفراسٹرکچر, اسپیس, اس کی سیفٹی اور اس کی کوالٹی, یہ چاروں کا تعین کرنے کے بعد پھر ہم اس اسکول کو اپنے پینل پہ لیتے ہیں اور بچوں کو بھیجتے ہیں. اب والدین کا رول وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے نا کہ جب ونس بچہ داخل کرا دیا ٹھیک ہے فیس دینی ہے, ہم فیس ضرور دیتے ہیں ان بچوں کی, لیکن ہم اس کے ساتھ پھر ہر سال ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں, کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ اس اسکول میں پڑھنے والے بچوں کا اوور آل, اور وہ سرپرائز ونس ان ایئر ٹیسٹ ہوتا ہے اور ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کا رزلٹ آتا ہے. وہ رزلٹ بیسیکلی تعین کرتا ہے کہ یہ اسکول پیف کے ساتھ چلے گا یا نہیں چلے گا, اور اگر وہ اس اسکول میں 75% سے اس رزلٹ میں کم پرفارمنس دے تو پھر ابتدا میں 67% میں آ رہا ہے لیکن پھر بعد میں 75% سے کم دے تو وہ چلا جاتا ہے. تو یہ ہمارا اس کا انتخاب کا طریقہ ہے. اور ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ایک پرائیویٹ اسکول جو ویسے ہوتا ہے ادروائز تو ہو سکتا ہے اسے 300 کی تعداد تک پہنچنے میں 10 سال لگیں اور ہو سکتا ہے وہ نہ پہنچ پائے, لیکن پیف ان کو کسٹمر ایشورنس دیتا ہے, یعنی چونکہ فی اس علاقے کی اس پڑھنے والے بچوں کی پیف ادا کرتا ہے, اس لیے وہ ارد گرد سے بچے جو ادروائز ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے وہ اس اسکول میں داخل ہوتے ہیں بجائے کسی اور پرائیویٹ اسکول میں داخل ہونے کے جس میں یہاں انہیں فیس دینی پڑے. تو یہ اس اسکول کو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی انرولمنٹ جب بڑھتی ہے, اگر اس کی انرولمنٹ 1000 ہو جاتی ہے تو اسے 1000 بچوں کی فی ہماری طرف سے ملتی ہے. تو اس کے لیے وہ ایک بزنس کا بھی ایک اچھا سسٹینیبل ماڈل ہے جس میں ایک انٹرپرینور فلرش کر سکتا ہے, لیکن کس شرط پہ کہ وہ کوالٹی دے گا اور پیف کے رولز ریگولیشنز پہ عمل کرے گا. اچھا, ایک تھوڑا سا آپ کی پرسنل تھوڑا سا سوال کروں گی کہ آپ کو ذاتی طور پہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ بچوں کو دیکھتے ہیں, غریب بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ کی فاؤنڈیشن کے تحت, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں میں گراس روٹ لیول سے ہوں, میں خود جو کہ تعلیمی جو میری زندگی تھی وہ میں آئی واز فرام اے رورل ایریا اور میرے فادر فوت ہو گئے تھے تو میرا تو کوئی سپورٹ نہیں تھی. تو میرے جو دادا تھے انہوں نے مجھے شہر کے ایک بہترین اسکول میں داخل کرایا اور اس کی فیس اس وقت بہت زیادہ تھی, یعنی آج کے زمانے میں آپ سمجھیں 25-30 ہزار. تو چائلڈ آف کلاس 1 جو پہلی سوچ میرے ذہن میں اس وقت آئی کہ یہ میرے گھر والے فیس دیں گے نہیں کیسے, مطلب دیر واز نو سورس. تو ان کے جو اسکول کے پرنسپل تھے ہی واز اے ڈچ, وہ فارنر تھے, تو ہی پر ہیپس مینیج سم ویئر فرام سم ویئر مائی فی بیکاز آئی واز اے ٹاپر اسٹوڈنٹ دیر. تو وہ پھر وہ جو 10 سال تھے وہ میری مجبوری تھی کہ فرسٹ آنا ہے میں نے, یعنی ایک شوق سے زیادہ. تو میں چونکہ خود بینیفیشری ہوں اس بینوولنٹ پروسیس کا, اس کسی کی جو اس تعلیم سے وابستگی تھی یا ایک لائق بچوں کو اسپانسر کرنے کی ایک, چاہے وہ غیر مسلم ہی تھا, تو میں اس کا خود بینیفیشری ہوں. اس لیے میرے لیے یہ ایک, جب مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تو مجھے ایک اس میں سیٹسفیکشن یہ فیل ہوئی کہ مجھے لگا کہ میرے اس محنت سے یا اس مشن سے وابستگی سے اگر اور لاکھوں بچے اس سسٹم کے فوائد حاصل کر رہے ہیں جس کا میں خود بینیفیشری ہوں, تو میرے لیے یہ بڑی ایک اطمینان قلب کی اور بیسیکلی اطمینان کی بات ہے کہ میں اس ادارے کو, اس میں ایک بچے کی ایڈیشن میرے لیے جو ہے وہ ایک سکون کا باعث ہوتی ہے. اور پیف کی پوری ٹیم کا جو جذبہ ہے وہ تقریباً یکساں ہے. میں اب گزشتہ 3 سال سے زائد عرصے سے اس کے ساتھ ہوں, تو ساری ٹیم ہماری کا جو ایک بیسک جذبہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری اس مساعی سے, ہماری اس کوشش سے ہم پنجاب کی جو فیوچر ہے اور پاکستان کا فیوچر ہے اس کو بدلنے میں پیف ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. جی ناظرین, جہاں اب پاکستان میں منفی عناصر اپنا سر اٹھائے ہوئے ہیں اور میڈیا پہ ہم لوگ ہمیشہ یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ اٹیک ہو گیا, وہیں اس طرح کے ادارے بھی ہیں
جو کہ پازیٹیو کام کر رہے ہیں اور کچھ اچھا چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں، اور خاص کر تعلیمی شعبے میں جہاں پہ بہت زیادہ ضرورت بھی ہے. چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمارا مستقبل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جب کام کرتا ہے ایک ادارہ جیسے کہ پیف کر رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے بہت ہی قابل فخر بات ہے. امید کرتی ہوں آپ نے اس انٹرویو کو انجوائے کیا ہوگا. اردو پوائنٹ سے مزید اس طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com. فی الحال رامین سید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.